إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ الفاتحہ کے 4 لیکچرز مکمل کرنے کے بعد سورہ البقرہ شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم سورہ البقرہ کا تعارف لیں گے اور تعارف کے لیکچرز مکمل ہونے کے بعد سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے عرض کریں گے. سورہ البقرہ کے تعارف کو چھوٹے چھوٹے لیکچرز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کے لیکچر کے حوالے سے میں عرض کروں تو سورہ البقرہ کا نام اور زمانہ نزول کے حوالے سے ہم کچھ جانیں گے. سورہ البقرہ کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید کی صورتوں میں مضامین کی وسعت اس قدر ہے کہ ان مضامین کی وسعت کے حوالے سے عنوانات کو نام کے حوالے سے تجویز نہیں کیا گیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن مجید کی بیشتر صورتوں کو عنوانات کی بجائے نام ہی تجویز فرمائے ہیں. اس لحاظ سے قرآن مجید کی صورتوں کے جتنے بھی نام ہیں یہ محض علامت کا کام دیتے ہیں. سورہ البقرہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر آیا ہے. اب آئیے سورہ البقرہ کے زمانہ نزول کی بات کر لیتے ہیں. سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے. اس صورت کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا ہے. سورہ البقرہ میں سود کی ممانعت کے احکامات سے جو آیت نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس صورت میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی. اور اسی طرح سورہ البقرہ کا اختتام جن آیت پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی صورت کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اگر آپ نے تعارف قرآن کے حوالے سے لیکچر نمبر 13 سماعت فرمایا ہے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نزول قرآن کی ترتیب نزول قرآن کے بعد ترتیب نزولی نہیں بلکہ ترتیب تدوینی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے از خود ترتیب دی ہے. اس لیکچر میں ہم نے سورہ البقرہ کا نام اور زمانہ نزول کے حوالے سے اپنی بات مکمل کی ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کے نزول کے تاریخی پس منظر اور یہود کی مذہبی حالت کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے. الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا. فہم قرآن کی فکر کو آپ تک پہنچانا ہم اپنی ذمہ داریوں میں شامل کر بیٹھے ہیں، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے فہم قرآن کے چھوٹے چھوٹے لیکچرز قرآن فہمی کا سامان پیدا کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ان لیکچرز کو باقاعدہ طور پر سماعت فرمائیں تاکہ قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کیا جا سکے. اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.